بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام دین دنیا کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام ہر اتوار کی دوپہر کو آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، جس میں ہمارے ساتھ یو کے اور پاکستان کے مختلف علماء کرام شرکت فرماتے ہیں، اور الحمدللہ آج اس ہمارے اقرا ٹی وی کو یہ اعزاز جن حضرات نے بخشا ہے وہ بہت ہی محترم شخصیات ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ حضرات سے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ انشاءاللہ پورے پروگرام کے اندر اس میں ہم ان حضرات سے گفتگو بھی کریں گے اور آپ حضرات کی کال بھی لیں گے۔ میرے بالکل ساتھ تشریف فرما ہے الٹی جانب پہلی جو شخصیت ہیں حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب مدظل العالی۔ آپ کی شخصیت ماشاءاللہ یو کے اندر کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یو کے ساتھ ساتھ پورے یورپ میں اور پاکستان کے اندر بھی آپ الحمدللہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں، اور یو کی مختلف مساجد کے اندر اور مختلف ٹاؤن ہالز کے اندر کانفرنس کا اہتمام کرتے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے آپ عظیم الشان جو ہے ہر سال ایک کانفرنس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ جو ہے وہ پورے یو اور میں اگر یہ کہوں کہ یو کے ساتھ ساتھ پاکستان اور یورپ اور بلکہ پورے عالم اسلام کے علماء کرام کے درمیان ایک لڑی کا کام دیتے ہیں، اور آپ نے الحمدللہ کافی اکثر علماء کرام کو اپنے ساتھ جمع فرمایا۔ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی الحمدللہ علماء کرام آپ کے ساتھ شامل رہتے ہیں، اور آپ کی دعوت پر پاکستان سے اور عالم اسلام سے اکثر علماء کرام یو تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے استفادہ کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت شکریہ قاری صاحب، آپ تشریف لائے، جزاکم اللہ احسن الجزا آپ کا۔ اور مجھے بتایا آپ حضرات ڈائریکٹ برمنگھم سے تشریف لا رہے ہیں، ٹریفک میں اسٹک ہو گئے۔ بس آج آپ کی کرامت دیکھی کہ ہم پہنچ گئے، ورنہ حالات تو ایسے نظر آ رہے تھے راستے میں جی کہ بھئی مشکل سے مشکل تر منظر ہوتی جا رہی تھی، نہیں الحمدللہ آن ٹائم پہنچ گیا آپ حضرات، لیکن الحمدللہ کہ بھئی بر وقت آپ کے پروگرام میں پہنچ گئی۔ بہت شکریہ اور آپ کا، بس یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے کہ جس نے ہمیں کھینچ کے یہاں پر پہنچا دیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین، میری ساتھ جو اسٹوڈیو میں ایک دوسری شخصیت، آپ اگر میں ان کا اس طرح سے تعارف کراؤں کہ آپ خطیب پاکستان، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ خطیب اسلام ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو انتہائی خوبصورت انداز گفتگو کرنے کا ملکہ عطا فرمایا، اور آپ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور اسی ساتھ ساتھ مختلف عنوانات پر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ گرما دیتی ہیں۔ اور حضرت کا تعارف اس لیے ساتھ ساتھ میں، یعنی حضرت کو تو علم بھی نہیں ہوگا کہ حضرت جب پچھلے سال تشریف لائے تو ہماری مسجد کے اندر ایک مسجد میں اتفاقاً مجھے جمعہ پڑھنے جانے کا اتفاق ہوا، تو میں جب جمعے کے لیے اندر گیا تو دیکھا ایک بڑی خوبصورت نورانی شخصیت اور بڑے اچھے انداز کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، تو بڑا یعنی اس وقت ایک ایسا منظر تھا۔ تو اس وقت میری ایک غائبانہ ملاقات یعنی اس اعتبار سے کہ بالمشافہ نہیں ہوئی تھی، میں نے حضرت کی گفتگو سنی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ آپ ہر سال یو تشریف لاتے ہیں اور ہزاروں مسلمان آپ سے مستفیض ہوتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب سے ہے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لے کے آئے پاکستان سے بھی، اور ابھی بھی سفر کر کے ڈائریکٹلی ہم نے آپ کو جو ہے اسٹوڈیو میں کرسی پہ بٹھا اللہ دیا۔ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے یہ محبت اور الفت ہمیں دی ہے، اسی محبت کی وجہ سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک اور شخصیت، آپ حضرات نے اقرا ٹی وی پہ بھی ان کے پروگرام سنے ہوں گے، نعت وغیرہ سنی، ماشاءاللہ آپ بھی پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال کوشش کرتے ہیں، یہ تشریف لاتے ہیں قاری صاحب کی دعوت پر، تو بڑی خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور بڑے اچھے انداز کے اندر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے بھی آنے کو قبولیت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت مولانا محمد طاہر بلال چشتی صاحب، بہت شکریہ جزاک آپ اللہ، کی محبت ہمیں لے آئی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اچھا تو ناظرین، باقاعدہ اس پروگرام کو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ حافظ محمد طاہر بلال چشتی صاحب سے ہی کہتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
کچھ اشعار اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کر کے باقاعدہ اس پروگرام کو شروع فرمائیں۔ بہت شکریہ جی۔ میں سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول پیش کروں گا۔ آپ حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہے نہاں تیری مشیت پردائے تقدیر میں، ہے نہاں تیری مشیت پردائے تقدیر میں، ہے نہاں تیری مشیت پردائے تقدیر میں، ہے عیاں تیری رضا قرآن کی تحریر میں، ہے عیاں تیری رضا قرآن کی تحریر میں۔ ہو تیری مخلوق کیسے تیری وحدت میں شریک، ہو تیری مخلوق کیسے تیری وحدت میں شریک، ذروں کا کیا دخل ہے خورشید کی تنویر میں، ہے عیاں تیری رضا قرآن کی تحریر میں۔ جب سجود عجز نے لب سے میرے جاری ہوا، جب سجود عجز میں لب سے میرے جاری ہوا، ہو گئی تاثیر شامل نالائے شبگیر میں، ہے عیاں تیری رضا قرآن کی تحریر میں، ہے نہاں تیری مشیت پردائے تقدیر میں۔ دل دہل جاتا ہے اس کی ضرب سے طاغوت کا، دل دہل جاتا ہے اس کی ضرب سے طاغوت کا، تیری ہیبت بھی ہے مضمر نعرہ تکبیر میں، ہے عیاں تیری رضا قرآن کی تحریر میں۔ مجھ کو قائم کر میری فطرت پہ خلاق جہاں، مجھ کو قائم کر میری فطرت پہ خلاق جہاں، ہاں ملا نور بصیرت آنکھ کی تنویر میں، ہاں ملا نور بصیرت آنکھ کی تنویر میں، ہے عیاں تیری رضا قرآن کی تحریر میں، ہے نہاں
تیری مشیت پردائے تقدیر میں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز، کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب ہیں، تو ان سے کریں گے. حضرت ماشاءاللہ آپ ابھی جو پاکستان سے آئے تو عمرہ کرتے ہوئے تشریف لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ. کچھ احوال بیان کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا، مکہ المکرمہ کا. مکہ معظمہ کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ کے اندر جانے والوں کو سکون ملتا سبحان ہے. اللہ. مکہ معظمہ کے اندر جلال ہے، جی مدینہ طیبہ کے اندر جمال ہے. ماشاءاللہ. مکہ معظمہ جو ہے وہ شب بیداروں کا شہر ہے اور مدینہ طیبہ جو ہے وہ بخت بیداروں کا شہر ہے. مکہ معظمہ کے اندر گردن جھکتی ہے، مدینہ طیبہ کے اندر دل جھکتا ہے. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ کے اندر درد سنائے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر درد ونڈائے جاتے کیا ہیں. بات، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مکہ معظمہ کے اندر اللہ کی رحمت سے دامن بھر جاتا ہے. مدینہ طیبہ کے اندر شفاعت مصطفیٰ حاجی کو اور عمرے والے کو ملتی ہے. مدینہ مکہ معظمہ کے اندر ڈر ہوتا ہے، راتوں کو حاجی اور عمرے والے سوتے نہیں ہیں، ساری رات طواف کرتے ہیں. اور مدینہ طیبہ کے اندر جانے والوں کو اسی طرح سکون ملتا ہے جس طرح کے بچے کو ماں کی کیا گود میں بات، سکون مل سبحان جاتا اللہ، ہے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے حضرت. مدینہ طیبہ کے فضائل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس میرے امتی نے میری قبر کی آ کر زیارت کر لی ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اور دوسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا، من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، میرے دنیا کے اٹھ جانے کے بعد جس میرے امتی نے میری قبر کی آ کر زیارت کی وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ اس نے میری حیاتی میں زیارت کر لی ہے. اور تیسرے مقام پر فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، کوشش کرو کہ تمہاری موت بھی مدینے میں آ جائے. اس لیے ادنا درجہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا، جو میرے شہر میں آ کر فوت ہو جائے گا قیامت والے دن میں خود اس کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت میں چھوڑ کر آؤں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے مدینہ منورہ کی موت عطا فرمائے. آمین. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رب العزت نے کیسے تمنا فرمائی، تمنا پوری فرمائی آمین. کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک. تو اللہ رب العزت نے مدینہ کی موت بھی عطا فرمائی اور شہادت بھی عطا فرمائی. تو حضرت مولانا رفیق جامی صاحب سے آج زیادہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. قاری صاحب بھی موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر. قاری صاحب، اللہ رب العزت نے آپ سے یہ کام لیا کہ آپ مختلف مساجد کے اندر اور خصوصاً جو ہے وہ برمنگھم کی جو مختلف مساجد ہیں وہاں پر بھی اور پورے یو کے کی آپ محفل کا اہتمام کرتے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو یو کے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے اندر کس طرح سے اتحاد اور اتفاق اور محبت کو پیدا کیا جائے، جو ایک فضا انتشار کی، افتراق کی جو ایک صورتحال قائم ہے، اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ تو ڈائریکٹلی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے عوام کے ساتھ بھی، علماء کے ساتھ بھی. میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں اور آپ کے اس توجہ کی طرف کہ جس دو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اس جواب تک پیش کروں، پہلے تو میں آپ کی آج اس میزبانی پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے بھی اور ہمارے مہمانوں کو بھی آپ نے دعوت دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کار خیر کا کام آپ نے کیا ہے کہ آپ کی اس نشست کے ذریعے سے آج نہ جانے کتنے ہزار لوگوں تک ہماری یہ آواز پہنچے گی. جی. دوسرا میں خراج تحسین اپنے بھائی امام قاسم صاحب کو بھی پیش کروں گا کہ جن کی مساعی جمیلہ کے نتیجہ میں آج یہاں الخیر فاؤنڈیشن کی شکل میں مختلف ویلفیئر کے کام پوری دنیا میں جاری ہیں. وہاں پر ایک ذریعہ ابلاغ جو ہے، جو آج کے دور کا مؤثر ترین ذریعہ بھی ہے، کہ ایک جگہ بیٹھ کر
آپ دنیا کے تمام اطراف و اکناف میں اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. تو اقرا ٹی وی ان کی کوششوں کا، ان کی تمناؤں کا ایک عملی مظہر ہے، جہاں پر ہم بیٹھ کر آج یہ گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ ہماری باتوں سے اور علماء کرام کی باتوں سے اور نعت خوان حضرات کی حمد و نعت سے ماشاءاللہ مستفیض ہو رہے ہیں. تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ بھئی اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کو کس طرح آپس میں اکٹھا کر سکیں، اس اتفاق سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، بلکہ ایک اس بات اعتراف کے طور پر کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ مختلف مکاتب فکر جو اس ملک میں آئے انہوں نے اپنی حد تک تو کام کرنے کے اندر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے. بنیادی طور پر یہاں آنے والے حضرات جو ہے معیشت کی تلاش میں تھے کہ بھئی روزگار تلاش کریں گے، کام کریں گے، خود اپنے بھی حالات زندگی کو بہتر بنائیں گے، اپنے خاندان کی بھی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اور پھر جن جن ملکوں سے ہم آئے ہیں ان کے حالات کو سدھارنے کے اندر بھی ہم معاونت کریں گے. تو جہاں ہم نے اس کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، اور الحمدللہ آج بھی جو لوگ یہاں انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں ان کو اپنے گھر بنانے کے مواقع ملے ہیں، رشتہ دار و اقارب کی زندگی کو سدھارنے کا موقع ملا ہے، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو. بلکہ آپ اگر تھوڑی سی ہسٹری پر جائیں تو آپ کو یہ بات نہایت ایک خوشی کے ساتھ آپ کو کہنے کو ملے گی کہ پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر جب بھی نامساعد حالات آئے ہیں، زلزلہ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، تو یہاں کے رہنے والے لوگوں نے حد سے بڑھ کر ان لوگوں کا تعاون کیا ہے. بالکل، اس میں کوئی اور یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے. اور آج بھی الحمدللہ مختلف مساجد، مختلف مدارس، مختلف دینی کام ان لوگوں کی معاونت کے ساتھ چل رہے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ جو لوگ یہ تعاون کرتے ہیں وہ بھی اور جو کام کر رہے ہیں دونوں کو بھی اللہ دنیا کے اندر بھی سعادت نصیب فرمائے اور آخرت کے اندر بھی سعادت نصیب فرمائے. تو میں نے یہ بات کہی کہ جو کام کرنے کے لحاظ سے چاہے بریلوی مکتب فکر سے حضرات کا تعلق ہو، غیر مقلد حضرات سے ہو، یا دیوبندی مکتب فکر سے ہو، یا UK اسلامک مشن جماعت اسلامی سے ہو، مختلف لوگ اپنی حد تک یہ ماشاءاللہ مساجد بھی بنا رہے ہیں، دینی مراکز بھی قائم کیے ہوئے ہیں، ان کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، مختلف تربیتی گاہیں بھی ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب گلشن آباد ہو جائے تو اس کے پھولوں کو اجاڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں ہماری یہ انفرادی کوششیں ہیں کہ مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، دینی کام ہے، اگر یہ سارے مسلمانوں کا کام ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو ہم ایک ایسی خدمت انجام دے سکتے ہیں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے ناقابل تسخیر بن سکتی ہے. لیکن اس کے لیے الحمدللہ ہم نے ماضی میں بھی اس کے لیے کوششیں کی ہیں، مختلف نشست و برخاست میں. بلکہ ابھی حج کے موقع پر جب اتفاق ہوا تو مختلف مکاتب فکر کے حضرات وہاں مقتدر وہاں موجود تھے، تو ان سے بھی کہ بھئی اگر چلیں باقی تو ہم اپنے مسائل کو تو شاید چھوڑنے والے ہیں، لیکن ہم اپنے عقیدے کو اپنی مسجد تک، اپنے مدرسے تک تو قائم رکھیں. لیکن جن چیزوں کو اجتماعیت کا ہم نام دے سکتے ہیں، جن سے ہماری اجتماعیت کا مظہر ثبوت بن سکتا ہے کہ ہم عید کو ایک کریں، ہمارے جو قومی تہوار ہیں وہ ہم ایک ساتھ میں منائیں، تو اس کے لیے ہمارے اندر کوشش ہونی چاہیے. اور ہم اس کو ایک دن، اور اگر ہم اس پہ اتفاق کی صورت پیدا نہیں کرتے ہیں تو یہ تمام علماء کے لیے اب لوگ عام عوام وہ یہ تشخیص نہیں کرتی کہ یہ کس مدرسے سے فارغ ہو کے آیا ہے، یہ پاکستان سے آیا ہے، یہ ہندوستان سے آیا ہے، یہ بنگلہ دیش سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں لفظ مولوی ہے کہ دینی قیادت ہے. اگر دینی قیادت اپنا اتحاد پیش نہیں کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم لوگوں کے سامنے رسوا ہو کے رہ جائیں گے اور اس سے دین کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے، ہم نے بھی اس کے لیے ماضی میں بھی کوششیں کی ہیں، اور آئندہ بھی. ابھی جو ہمارا مرکز زیر تعمیر ہے انشاءاللہ اس کی تکمیل پر ہم پورے ملک کے اندر جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں ان کو ایک ساتھ لیں گے اور ان سے اس بات کی پوری کوشش کریں گے. کب تک ہمیں کامیابی ملتی ہے، انسان کوشش کا مکلف ہے. حضرت دوسرا یہ بھی ہے نا، جو یہاں کی جو جنریشن ہے جو یہاں بڑی ہو رہی ہے، تو وہ اس کی سوچ میں اور ایک پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والے بڑے ہونے والے بچے کی سوچ میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ ان چیزوں کو جو وہاں کے جو حضرات ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہاں کا بچہ تو اس کو تو ایک اسٹریٹ فارورڈ بات چاہیے. وہ تو کہتا ہے کہ بھئی اس کے نزدیک یہ مسلکی اختلاف یا دوسرے جو اختلاف ہیں اس کو تو اہمیت ہی نہیں دیتا وہ تو. اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک جنریشن گیپ بھی ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بھی وہ کوشش کی جائے کہ نوجوان نسل کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے بھی. بالکل مفتی صاحب، آپ کی بات بجا ہے.
ہم جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جی، جن کو ہم نے یوں سمجھے کہ اس مطلب آپ بیک تو گراؤنڈ سے آئے ہیں، پہلی جنریشن ہے نا، اب تو جو تیسری پاکستان یا جنریشن. جی ہندوستان سے ہیں، ہمارے اندر ابھی وہ عصبیت سمجھ لیں یا اپنی وہ کچھ سوچ کا محدود ہونا سمجھ لیں کہ بھئی جس کو ہم ابھی تک نکال نہیں پائے ہیں جی جی کہ بھئی اس ملک میں جب ہم یورپ میں آئے ہیں تو یہاں کا تقاضے مختلف ہیں، یہاں کی صورتحال مختلف ہے، ہمارے جو باہمی اختلافات ہیں، جو ہمارا مسلکی تشخص ہے جس کے پیچھے ہم نے بہت سارے سال جو ہے گزار دیے ہیں، ہم اسی کو ابھی تک ہماری ایک جو پرانی نسل جو وہاں سے آئے ہیں اسی تشخص کو قائم کرنے کی جد و جہد میں ہے. لیکن جو نوجوان نسل یہاں پیدا ہوئی ہے، جو یونیورسٹیز میں جاتی ہے، جو کالجز میں جاتی ہے، جو وائڈر فیلڈ میں یہاں زندگی گزارتی ہے، وہ تقاضا اس قابل سے دیکھتی ہے کہ بھئی سامنے دوسرے غیر مسلم ہیں، ان کے مقابلے میں ہم مسلمان کی صف میں کھڑے نظر آئیں. تو یہ جو سمجھ ہے، یہ شعور ہے. اب اس زیادہ دیر تک اس شعور کو روکا نہیں جا سکتا. اب جو نوجوان آنے والے جو اس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ کسی کے گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، اگر ایک آدمی دیوبندیت کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک بریلویت کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک غیر مقلدیت کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اب وہ اپنے اس موروثی سلسلے کو شاید زیادہ عرصہ تک باقی نہیں رکھ سکے گا، بلکہ وہ اس اجتماعی سوچ کو آگے لانے کے اندر ایک دن ضرور کامیاب ہو کے رہیں گے کہ بھئی تمام ہم جو غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے رہیں اور مسلمانوں کی وہ قدریں جو سب کے لیے اجتماعی ہیں اور برابر کی ہم سب کو قبول کر لیں. تو ماشاءاللہ حضرت ہمیں ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے اور پھر حضرت مولانا رفیق جامی صاحب سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس گفتگو کو ہم تھوڑا 1-2 منٹ میں ذرا اس کو سمیٹیں. اچھا حضرت ایک چیز جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ جو محسوس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیشنلزم پاکستان کی حد تک ہو یا انڈیا کی حد تک یا بنگلہ دیش کی حد تک ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر اگر ہمارا تشخص بحیثیت مسلمان کے ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے کہ مساجد کے اندر کہ جی یہ پاکستانی مساجد ہیں، مسجد ہے، یہ صومالی مسجد ہے، یہ بنگلہ دیشی مسجد ہے، یہ انڈین مسجد ہے، یعنی کچھ اس طرح کی محنت ہو کہ ہمارا ایک تشخص ہو کہ ہم سب جو ہے وہ مسلمان ہیں اور رہنے کے اعتبار سے پھر برٹش ہیں، پاسپورٹ ہولڈر کے اعتبار سے چلیں جی پیدا یہاں ہوئے یا نیشنلٹی یہاں کی ہے، لیکن جو ایک طریقے سے افتراق ہے کہ مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ یہ صومالی مسجد ہے، عام طور پہ یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے، اب تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ افغانیوں کی مسجد ہے. اس سلسلے میں بھی تو علماء کا اور جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا کوئی کردار ہونا چاہیے تھوڑا سا. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں وجعلنا قبائل شعوبا قبائل لتعارفوا، جس چیز کو شناخت کے طور پر کیا تھا ہم نے اس کو اصل بنا لیا. وہ ایک پہچان تو ٹھیک تھی کہ یہ صومالی ہے، یہ ہندوستان سے آیا، وہ انڈین ہے، یہ پاکستان سے آیا، یہ پاکستانی ہے. لیکن جب ہم مسلمان ہیں تو اب اس کو اس ملک میں ہم مسلمان کی حیثیت سے رہنا چاہیے. تو اب الحمدللہ یہ کہ یہ ارتقائی منازل میں میرے خیال میں جو ہمارا اختلاط ایک دوسرے معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھئی صومالی بھی اس لوکل کمیونٹی ایریا میں رہتے ہیں یا عربی بھی آ کے بستے ہیں یا گجراتی حضرات بھی بستے ہیں یا بنگالی حضرات بھی بستے ہیں، تو میرے خیال میں وہ جو دوریاں ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اور اس کے ایک ہی مثال دے کر بات، چونکہ وقت آپ کے بریک کی طرف جا رہا ہے، ابھی جو ہماری یہ سیرت کانفرنس جس کا آپ نے ریفرنس دیا، الحمدللہ اس سال اگر آپ تشریف لائیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس طرح آپ کو پاکستانی وہاں نظر آئیں گے اسی طرح آپ کو بنگالی بھی نظر آئیں گے، اسی طرح آپ کو گجراتی بھی نظر آئیں گے، اسی طرح باقی کمیونٹی بھی آپ کو نظر آئیں گے. بہت شکریہ حضرت. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم آپ حضرات کی کالیں بھی لیں گے انشاءاللہ. جاتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.